بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وسلم۔ تمام سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سے ایک مختصر وقت کے اندر کرونا وائرس کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دو چیزیں ہیں جس سے مجھے امید ہے کہ یہ جو ایشو ہے یہ ذرا تھوڑا سا لوگوں کے ذہنوں میں کلیئر ہوئے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بدنصیبی سے انفارچونیٹلی کرونا وائرس جو انفیکشن ہے یہ ابھی اس وقت دنیا کے زیادہ تر حصوں میں پھیل چکی ہے۔ اب اس کے حوالے سے میڈیکل ایکسپرٹس جو ہیں دنیا کے جو موسٹ کوالیفائڈ جدید ترین ایکسپرٹس ہیں وہ دو قسم کی باتیں کہہ رہے ہیں۔ دو سٹیٹسٹکس انہوں نے ہمارے سامنے، دو فگرز ہمارے سامنے، ریسرچز ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انفیکشن کم از کم ورلڈ پاپولیشن کے حوالے سے 70% لوگوں کو افیکٹ کرے گی، جس میں سے 5% ان لوگوں کی موت ہونے کے امکانات زیادہ ہیں جو پہلے سے ہی بیمار ہیں یا جو 70-80 سال سے جن کی عمر زیادہ ہے اور فزیکلی بہت کمزور ہے۔ 65% 65% وہ لوگ جو اس انفیکشن سے متاثر ہوں گے وہ لو ٹو مائلڈ سمٹمز کا شکار ہوں گے، یعنی کہ تھوڑی سی درمیانی حد تک تھوڑا سا لے کر درمیانی حد تک تکلیف کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ جو دوسری ریسرچ سامنے آئی ہے، پروفیسر ہیو مونٹگومری ہیں یو کے کے، اور از اے ویری ریسپیکٹیبل میڈیکل ایکسپرٹ اور اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں۔ انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ اگر مجھے عام فلو ہوتا ہے، میرے سے کسی اور کو انفیکشن لگتی ہے، کیونکہ فلو جو ہوتا ہے یہ کنٹیجس ہوتا ہے، یہ پھیلتا ہے، میرے سے کسی اور کو انفیکشن ہوتی ہے تو وہ 1.4 بندے کو ہو سکتی ہے، یعنی کہ اگر آپ کیلکولیشن میتھمیٹکلی کریں اس سے آگے پھر اور 1.5 بندے کو ہوگی، پھر آگے ایک اور 1.5 بندے کو ہوگی، اور یہ 10 لیز کے اندر آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی 14 بندے ہیں جو میری وجہ سے، جس کو سب سے پہلے فلو لگا ہے، انفیکٹڈ ہو سکتے ہیں۔ یہ عام فلو ہے۔ کرونا وائرس جو ہے، جو انفیکشن ہے، یہ بھی فلو کی ایک سٹرین میں سے ہے، اسی طرح کی بیماری ہے مگر زیادہ خطرناک ہے اور زیادہ وولٹائل ہے۔ مجھے کرونا وائرس ہوتا ہے تو میرے سے 3 بندوں کو ہوگا۔ اب بنسبت عام فلو کے جو 1.5 بندے کو انفیکٹ کرتا ہے ایک بندے سے، کرونا وائرس 3 بندوں کو لگ سکتا ہے ایک بندے سے، اتنا زیادہ فرق نہیں، مگر فرق آگے جا کے آتا ہے کہ جب ان 3 بندوں کو آگے وہ 3 بندوں کو انفیکٹ کرتے ہیں، پھر وہ آگے بندے اگلے بندوں کو انفیکٹ کرتے ہیں، تو 10 فولڈز جب آپ جاتے ہیں، یعنی 10 سطح پہ جب آپ جاتے ہیں، لیئرز میں آپ جاتے ہیں، تو یہ الٹیمیٹلی میری ایک انفیکٹڈ بندے کی وجہ سے، جس کو کرونا وائرس ہوا ہے، تقریباً 60,000 بندہ اس کی وجہ سے، ایک بندے کی وجہ سے انفیکٹ ہو سکتا ہے۔ مقصد یہ ہے اتنے شور کا کرونا وائرس کے حوالے سے، ہر بندہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہے، وہ چاہ یہ رہے ہیں، میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس کا سپریڈ کم ہو۔ جو ایک بندے سے راتوں رات 60,000 بندہ بیمار ہو سکتا ہے، وہ تعداد راتوں رات لاکھوں کروڑوں میں نہ چلی جائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جتنے فزیکل سیف گارڈ، جتنے اقدامات کی بات کی جا رہی ہے، اور کسی کو بھی آپ آن لائن دیکھ سکتے ہیں، سب لوگ بہت اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، سوشل ڈسٹنسنگ، آئسولیشن، یہ ساری جو چیزیں ہیں، ہاتھوں کو صاف رکھیں، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ اگر کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز سلو ڈاؤن ہو جائے گی، اور جیسے یہ سلو ڈاؤن ہوگی دنیا کو اتنا وقت مل جائے گا، ایکسپرٹس کو اتنا ٹائم مل جائے گا کہ اس کی ویکسین بنا لیں، اس کا کوئی توڑ، اس کا کوئی علاج نکال لیں۔ اور اگر ہم نے ان چیزوں کا خیال نہ کیا، ان پہ عمل نہ کیا، تو حالات زیادہ بگڑ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم پہ رحم اور کرم فرمائے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت امپورٹنٹ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ میری دعا بھی یہی ہے کہ میرا بھی اور آپ کا بھی اللہ تعالیٰ وقت ضائع نہ ہونے دے۔ میرے بھائیو، یہ ایک موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اللہ فرماتا ہے بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ واقعی یہ ایک بہت بڑی مشکل ہے، یہ جو انفیکشن ہے یہ بہت بڑی ایک آفت ہے، ایک مصیبت ہے جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مگر اس کے ساتھ ایک آسانی بھی ہے، کیونکہ رب نے وعدہ فرمایا، اور وہ آسانی یہ ہے کہ اس کے اندر ہمیں یہ موقع مل رہا ہے کہ ہم اپنی رب کی بارگاہ میں اپنے دامن پھیلا کر اللہ سے معافی مانگیں۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ جو بندہ کسی آفت، کسی مصیبت سے اتنا خوف زدہ ہو جائے کہ ہل نہ سکے،
وہ اس چیز کو جان لے کہ اس کا اپنے اللہ کے ساتھ رشتہ کمزور ہے. یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. لہٰذا اس بیماری سے، اس آفت سے خوف زدہ نہ ہو، اس کا ڈٹ کے مقابلہ کریں. مگر یہ جو موقع ہمیں مل رہا ہے اس کو ضائع نہ کریں. اپنی نماز قائم کریں، اللہ کا ذکر اذکار کریں، اور اس سے یہ ہوگا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اپنی ایمان کے اندر وہ جگہ مل جائے گی جس سے ہمارا یہ یقین پختہ ہوگا کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. میرے بھائیو، جو رب کی طرف سے آیا ہے اس نے لوٹ کے اللہ کے پاس ہی جانا ہے. ہم اس سبق کو بھول رہے ہیں، ہم اس سبق کو بلا چکے ہیں. یہ دنیا چیز ہی ایسی ہے. مگر اللہ کرے کہ ہماری جو روحانی کیفیت ہے وہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہو. آپ ایک دفعہ بیٹھے، آپ کے پاس ایک بندہ آیا، آپ مریدین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اس نے کہا کہ حضور آپ کا سامان جو آ رہا تھا بحری جہاز پہ، وہ جہاز ڈوب گیا اور بڑا نقصان ہوا ہے. آپ چند لمحہ خاموش رہے، پھر آپ نے اونچا سا کہا شکر الحمدللہ. کچھ دنوں کے بعد وہی بندہ واپس آیا، اس نے کہا کہ حضور وہ میرے سے غلطی ہوگی، آپ کا سامان تو خیر خیریت سے پہنچ گیا ہے، بک بھی گیا ہے اور بڑا فائدہ ہوا ہے. تو آپ نے اسی طرح کچھ دیر خاموش اور پھر آپ نے کہا شکر الحمدللہ. اس بندے نے پوچھا کہ حضور آپ نے مصیبت میں بھی کہا شکر الحمدللہ، آپ نے فائدے میں بھی کہا شکر الحمدللہ، اس میں حکمت کیا ہے؟ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے نقصان کی خبر ملی، مجھے مصیبت کا سامنا کرنا پڑا، تو میں نے سب سے پہلے وہ خبر سن کر اپنے دل کی طرف دیکھا کہ میرا دل خدا کی یاد میں ہے یا اس نقصان اور اس آفت کی وجہ سے گھبرا گیا. تو جب میں نے اپنے دل کو اپنے اللہ کی یاد میں پایا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ میرا دل تیری یاد سے غافل نہیں ہوا. اور پھر جب مجھے یہ اچھی خبر ملی تو تب بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے فوری طور پر اپنے قلب کی طرف، اپنے دل کی طرف دیکھا کہ اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہوگی. اور جب میں نے اس کو خدا کی یاد میں پایا تو میں نے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا. دعا کرو میرے بھائیوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ایسی کیفیت عطا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں اس بارگاہ میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک تبع تابعی گزرے، اللہ تعالیٰ کی بہت کامل ولی اللہ ہے. ان کی یہ روایت، وہ کہتے ہیں کہ ایک شام کو کہتے ہیں کہ ہم حرم کعبہ میں تھے کہ ایک نقاب پوش بندہ رات کے دیر پہر کعبے کے پاس آیا اور کعبے کے ساتھ لپٹ کر بڑا رویا. اور اس طرح رویا، اتنے درد اور اتنے دکھ کے ساتھ رویا کہ وہ اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ آس پاس جو لوگ تھے وہ بھی اس کو دیکھ کر اور رونے شروع ہو گئے. اس بندے کی سسکیاں، اس کی رونے کی آواز پورے حرم میں گونجنے لگی. اور جب پوری رات اسی کیفیت میں گزر گئی تو وہ اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ میں اس بندے کے پاس گیا، میں نے جا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، میں نے کہا بھائی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ تجھے معاف کرے گا. نہ جانے تیرے سے کون سا گناہ سرزد ہوا ہے، میں نے بھی تیرے لیے دعا کی ہے. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ میری زندگی کی تمام نیکیاں پروردگار اس بندے کی جھولی میں ڈال دے، پر اس کو معاف ضرور کر دے، بڑا کوئی دکھی بندہ ہے. تو وہ جو اللہ کی ولی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو یہ حوصلہ دیا اور پھر میں نے ایک درخواست کی، ایک ریکویسٹ کی اس کو. میں نے کہا کہ یار اپنا چہرہ تو دکھا، یہ نقاب کو ہٹا، اپنا چہرہ دکھا تاکہ میں دیکھوں تو کون ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب اس بندے نے آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور اپنے چہرے سے جب اس نے پردہ اٹھایا تو کہتے ہیں میری چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ بندہ اور کوئی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نواسے کا بیٹا حضرت امام حسین علیہ السلام کے لخت جگر حضرت امام زین العابدین کھڑے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھ کر اس لیے رویا، میری چیخ اس لیے نکلی کہ اللہ کی بارگاہ میں ایسی اونچی ہستیاں اس طرح گڑ گڑا کر معافی مانگتی ہیں اپنے ان گناہوں کے جو شاید جب ہم اپنے سامنے رکھے ہمارے تو گناہوں کا پتہ نہیں کیا عالم ہے. یہ اتنی اونچی ہستیاں اس طرح رو رہی ہیں تو ہمارا کیا بنے گا؟ لہٰذا میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ یقیناً ایک مشکل وقت ہے، مگر اللہ کے کرم اور فضل سے، پاک لوگوں کے صدقے سے اللہ ہمیں ضرور اس میں آسانی عطا فرمائے گا. اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے،
اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کا صدقہ آج اگر مسجد نبی بند ہے، آج اگر حرم پاک بند ہے، مسجدوں میں نماز پڑھنے سے منع کر رہے ہیں، تو اس میں کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اس چیز کی شاید علامت ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اپنے اللہ کو ضرور راضی کریں۔ تو یہ وقت اس کو ضائع نہ کیجیے گا، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔